لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ولایت علی الولی اللہ پر ایمان رکھنے والے میرے صاحبان ایمان سامعین، تو میرے ان دو لفظوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم شیعان محمد و آل محمد علی کو جتنا علی مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد مانتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی میرے ان کلمات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم شیعان محمد و آل محمد بے شک اس علی الاعلیٰ کے علی کو ہر پہلو کے اعتبار سے خلقتاً، ذاتاً، صفاتاً، قولاً، فعلاً علی مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد مانتے ہیں۔ اور یہاں پھر ایک اور انتہائی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم علی کو اپنی خواہشات نفسانی کے سانچوں میں ڈھال کر نہیں مانتے۔ بچوں ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، مجلس کے قلب کی زینت بنا کرو تاکہ آگے بڑھ کر یہ ماحول اور بہتر سے بہتر تر ہو جائے۔ اب دیکھو جو میں نے فکرہ دیا ہے، اگر آپ نہیں لیں گے تو آئندہ یہ فکرہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ہم شیعان محمد و آل محمد علی کو جس قدر علی مانتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی سانچوں میں ڈھال کر نہیں مانتے، یعنی ہم اپنی خواہشات کے ترازو میں تول کر علی کو نہیں مانتے۔ ذرا سمجھ رہے، ہم اپنی خواہشات نفسانی کے ترازو میں توڑ کر علی کو نہیں مانتے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی رضا کے تحت علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اب نعرہ لگائیں، بیٹے نعرہ لگائیں، نعرہ دیکھیے یہاں میں ایک بڑا پیارا فکرہ دے رہا ہوں جو پوری تاریخ پر یہ فکرہ چھایا ہوا ہے۔ اگر آپ لے سکیں لے لیں گے، بولنے کے عادی نہیں ہے، لے سکتے ہیں اور لے رہے ہیں۔ ہمارے رسول پاک کے وصال سے لے کر آج تک کسی امام کے صحابی نے، اس کے بعد کسی مجتہد نے، ان کے ساتھ ساتھ کسی علامہ نے، کسی خطیب نے، کسی ذاکر نے، کسی واعظ نے، کسی ملنگ نے، کسی موالی نے، کسی اداکار نے، کسی ماتمی نے، کسی عہدار نے آج تک یہ نہیں کہا کہ علی کی بیعت اچانک ہوئی۔ فکرہ سمجھے میں نے کیا فکرہ دیا ہے؟ یعنی شیعہ حضرات میں سے آج تک کسی شیعہ نے یہ نہیں کہا، خواہ وہ ذمہ دار ہے خواہ وہ غیر ذمہ دار ہے، کہ علی کی بیعت اچانک ہوئی۔ ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے کہ علی کی بیعت اچانک ہوئی۔ جب کسی اور سے پوچھا گیا کہ یہ 3 دن آپ بیعت کا فیصلہ کرتے رہے تو یکدم نام فلاں کا کیوں آ گیا؟ کہا اچانک ہو گئی۔
علی کی بیعت اچانک نہیں بلکہ میدان غدیر میں اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بعد میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں 3 دن برابر رسول علی کی بیعت لیتے رہے۔ اور 3 دن صرف رسول نے صحابہ سے بیعت نہیں کی۔ اللہ دیکھا، اب اگلا فکرہ میں نے نہیں دینا تھا، آپ ساری چپ کر گئے۔ 3 دن رسول علی کی بیعت میدان غدیر میں دیتے رہے، لیکن وہ صرف صحابہ سے نہیں کی، صرف مردوں سے نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنا امامہ اتار کر اس امامے کا ایک سرا اپنے ہاتھ پر رکھا، اس ہاتھ پر علی سے کہا کہ تو اپنا ہاتھ رکھ، اور پھر دوسرا وہ اپنے امامے کا سرا یعنی کونا سرا رسول نے اندر امہات المومنین میں اور صحابیات میں بھیجا کہ تم اس سرے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ علی کی مولایت پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو یہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول کے بعد اگر کسی کی بیعت مسلمانوں پر واجب ہے تو وہ علی ہے۔ بڑا پیارا فکرہ ہے میرا فکرہ یہ، رسول کے بعد اگر مسلمانوں پر کسی کی بیعت واجب ہے تو وہ علی ہے۔ آج میں کوٹ ڈیجی میں اس مختصر کے مجمع میں نہیں، یہ ہزاروں لاکھوں سے زیادہ ہے، جب 2 4 5 10 12 14 72 کوئی بات لے کے جاتے ہیں تو وہ ان تک محدود نہیں رہتے بلکہ پھر وہ آگے پہنچاتے ہیں اور وہ پہنچتی رہتی ہے۔ لہذا آپ ہزاروں سے لاکھوں سے زیادہ ہیں، میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، غدیر اعلان کے بعد قیامت تک کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ محمد کی چھوڑی ہوئی وہ آل جن کے سروں پر عصمت کا تاج سجا ہوا ہے ان سے کوئی بیعت طلب کر سکے۔ میرا فکرہ پھر سنیے گا، یہ میں کلیہ دے رہا ہوں، ایک قاعدہ دے رہا ہوں کہ غدیر اعلان کے بعد کسی مسلمان کو قیامت تک یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کی اس اولاد سے جو رسول کی مثل معصوم ہے، جو لباس طہارت میں ملبوس ہے، وہ طاہر تطہیرہ کی بن کی جو روح ہے، کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک سے، یعنی اعلان کر رہا کہ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے بعد علی سے لے کر 12ویں ہادی تک کسی ایک سے بیعت طلب کر سکے۔ کیوں حق حاصل نہیں ہے؟ اب میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ ان کے ہاتھوں پر خود اللہ کا ہاتھ ہے۔ ماشاء اللہ، اور جو فرما رہے ہیں نا، یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ ان کے ہاتھوں پر خود اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ تو ہے رسول کا، آپ چپ کر گئے، خاموش ہو گئے۔ بابا جان پھر یبایعونک،
بیعت کی ہے تیری، تو اب ہاتھ کس کا ہو گیا؟ رسول کا کہا تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نکالے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ظاہر ہو گیا کہ رسول کے بعد اگر مسلمانوں سے کسی ہاتھ کو بیعت لینے کا حق حاصل ہے تو وہ وہی ہاتھ ہو سکتا ہے جسے اللہ کہے کہ میرا ہاتھ ہے۔ واہ جی واہ، جو سمجھ رہے ہو وہ نعرہ لگا دو، باقی چپ کر جاؤ۔ جس طرح لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں سیف اللہ ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو صرف لفظ ہی دینا ہے نا۔ اگر تاریخ میں یہ لکھ دیا جائے جیسے لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں سیف اللہ ہے، لکھنے والوں نے یہ نہ سوچا کہ سیف اللہ کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ہر تلوار سیف اللہ نہیں ہو سکتی، وہی سیف اللہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ جسے اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھ دیا جی فلاں کی تلوار یا فلاں خود سیف اللہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لکھ دے یا کہہ دے، یہ جیسے کہا جاتا ہے فلاں بھی ید اللہ ہے، فلاں کا ہاتھ بھی ید اللہ ہے، فلاں کا ہاتھ بھی ید اللہ ہے۔ ید اللہ ہونے کے لیے شرط ہے، وہ کیا شرط ہے؟ رسول میں سے ہو۔ ذرا بیٹھا کرے نا، سامنے بیٹھا کرے نا۔ لیکن آپ سائڈ پہ بیٹھے، اب میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ آئے نا ادھر سامنے آ جائے، اٹھے ذرا آئے، میں کچھ نہیں کہوں، آپ آئے ایک ادھر آئے، ادھر آئے، اٹھو بابا ذرا اٹھو، کوئی بات نہیں۔ جب محمد و آل محمد کی بارگاہ میں آ ہی گئے ہو تو پھر قرب حاصل کیوں نہیں کرتے؟ قرب یعنی سیاسی جلسہ ہو تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں سیاسی لیڈر کے قریب جا کر بیٹھوں اور ذکر محمد و آل محمد ہو، اور یہ ایمان ہو کہ ان کی ارواح موجود ہے، پھر بھی دور دور بیٹھ جاتے ہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ دیکھیے نا، میں بات کو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑی تسلی سے پھر آتا ہوں۔ میں پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے یہ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں ثابت کہ بیعت لفظ بیعت ہے، بیعت نہیں ہے، بیعت بے ہونا، بک جانا، فروخت ہونا۔ یہ پیری مریدی ہے نا، تو اس پیری مریدی میں مرید پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ تو بیعت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ حضور میرا سر، میرا گھر، میرا زر، میری آن، میری اولاد، سب کچھ آپ کا۔ تو سب کچھ دے کر یہ ابھی مجھے پیر صاحب نے بتایا تھا، کربلا معلّہ سے جو سادات ہیں وہاں پر، ان کو بڑے پیر صاحب نے بہت بڑی زمین عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ اس لیے کہ اولاد رسول ہے۔ تو جب بھی کوئی مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے حضور میں اور میری آل اولاد اور سب کچھ آپ کی ملکیت ہے۔ تو دے کے لیتا کیا ہے؟ سب کچھ پیر کو دے کر پھر پیر سے لیتا کیا ہے؟ ایک وعدہ۔ وہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی نقد دیتا ہے، ادھار لیتا ہے۔ تو وہ وعدہ کیا لیتا ہے کہ پیر صاحب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ قیامت کے دن میری بخشش کرائیں گے، مجھے نجات دلائیں گے، مجھے جنت میں لے جائیں گے، مجھے کوثر پلوائیں گے۔ معلوم ہوا بیعت وہ کرتا ہے، بکتا وہ ہے، فروخت وہ ہوتا ہے، مرید وہ بنتا
ہوتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہ ہو. نہیں میرا ساتھ دیا, نہیں میرا ساتھ دیا. یعنی بیعت وہ کرتا ہے جسے جنتی ہونے کا, جنت میں جانے کا یقین نہ ہو. مسلمانان عالم, آج تمہارا یہ کہنا یا لکھنا کہ امام حسن نے فلاں بن فلاں کی بیعت کر لی تھی, تو تمہیں سوچنا پڑے گا کہ جوانان جنت کا سردار حسن ہے یا وہ تھا. جو بچے چپ کر رہے ہیں, میرا منہ دیکھ رہے ہیں, میں ان کو بات واضح کر دیتا ہوں. آج کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے امیر شام کی بیعت کر لی تھی, تو میں کھلا کھلا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ رسول نے جنت کا مالک, جنت کا سردار حسنین کو کہا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ گستاخی نہیں ہے, یہ جسارت نہیں ہے, یہ غلو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. امیر شام تک خدا رہ گیا. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی آ جائے اور وہ حسن سے بیعت کا مطالبہ کرے تو نبی نبی نہیں رہے گا. یہ کوئی معمولی بات ہے رسول کا کہہ دینا. یہ میں نہیں کہنا, آپ نہیں کہہ رہے. میرا حبیب میری بڑی کے بغیر بولنے کا ارادہ تک نہیں کرتا. معلوم محمد کہہ نہیں رہا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, بلکہ اللہ کہلوا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا درود پڑھو. سلام. خدا خود وما ينطق عن الهوى کے تحت کہلوا رہا ہے کہ محبوب کرے گا, تاکہ ان نسل کو آنے والی تیری امت کو قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے کہ حسنین کا مقام عظمت کیا ہے. الحسن والحسین سیدنا. اور یہ بھی یاد رہے, یہ کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے. کنز الامال اہل سنت کی بہت بڑی کتاب, جناب المبدد اہل سنت کی بہت بڑی کتاب, سوائے کے مورنا اہل سنت کی بہت بڑی کتاب, اور باقی بہت کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب دے دو ایک فکرہ, اللہ کرے آپ سارے لے لے. بیٹا یہ فکرہ لینا ہے, تصویری پڑھتے رہو, یہ فکرہ بھی لے لینا. یہ میں دینا ضروری سمجھ رہا ہوں. معلوم ہوا جنت میں جانے کے لیے شرط ہے حسنین کا ریت ہونا. جنت میں جانے کے لیے شرط ہے حسنین کی سرداری کو قبول کرنا, حسنین کا ریت ہونا. تو جس حسنین کی ریت میں انبیاء نظر آئے وہ کسی امیر شام کی بیعت کیسے کر سکتے؟ آج بڑی بات ہے, بڑا لکھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے یہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کی بیعت کر. کہا جاتا ہے جس پہ بولے وہ بابا ناممکن ہے, ہو نہیں سکتی. دیکھیے, ایک ہے حسن, ایک ہے حسین. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں سادہ لفظوں میں. عربی میں کچھ نام ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اسماء مکبرہ, بڑے نام. پھر اس کے مقابلہ میں ہوتے ہیں اسماء مصغرہ, چھوٹے نام. مثلا رجل
اس کا معنی ہے مرد. تو اب یہ رجل جو ہے یہ مکبرہ ناموں میں سے اس کی تصغیر یعنی چھوٹا نام بنتا ہے رجیل. آپ کے گھروں میں بھی بات ہے ایک بچے کا بڑا نام ہوتا ہے ایک نیک نیم جسے کہتے ہیں چھوٹا نام. تو ایک بڑا نام ہے چھوٹا. تو حسن جو ہے یہ ہے اسماء مکبرہ میں سے یعنی بڑے ناموں میں سے. اور حسین جو ہے رجیل حسین یعنی حسن واجبہ. آپ نے لے لیا اللہ آپ کو سلامتی دے. میں تو بڑے ڈر کے یہ فکرے دے رہا تھا. رجل بڑا نام حسن بڑا رجیل چھوٹا حسین چھوٹا. تو آپ یہیں سے بچوں میں بڑے آرام سے دوں گا اندازہ لگاؤ. جس گھرانے کا چھوٹا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا یار اس پر تو آپ کو چپ نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے بڑی تشریح سے بیان کیا ہے. جس گھرانے کا چھوٹا یعنی حسین سر دینا گوارا کر رہا ہے بیٹوں کی بھائیوں کی عزیزوں کی صحابیوں کی شہادت قبول کر رہا ہے لیکن بیعت کرنا قبول نہیں کر رہا. تو جس گھر کا چھوٹا بیعت نہیں کر سکتا تو اس گھر کا بڑا یعنی حسن کسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. تو جب حسن بھی بیعت نہیں کر سکتا تو حدیث کیا ہے رسول کہ ان دونوں یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اور ختم نہیں ہے حدیث آگے ہے جو لکھی نہیں جاتی کتابوں میں ہے کیسے لکھی نہیں جاتی. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. تو جس باپ کے بیٹے بیعت نہیں کر سکتے وہ باپ کسی کی بیعت کیسے کر سکتے. درود پڑھیے گا سلام. تو اب بیعت رسول کے بعد وہی لے سکتا ہے قرآنی فیصلے کے مطابق جو ید اللہ ہو یعنی جس کا دیکھیں نا شاید آپ نے یہ بات سنی ہوگی زاکروں سے چونکہ یہ گھر ہے شیعت کا مرکز ہے کوٹی کی یقیناً سنی ہوگی. کتاب کا نام میں لیتا چلوں ریاحین الشریعہ یہ فارسی میں ہے. اس کی دوسری جلد ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ جب ام المومنین حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بی بی نے رسول کے قدموں کی زیارت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ جو اصول دین اور فروع دین آپ نے مجھے تعلیم فرمائے میں ان پر ساری زندگی عمل کرتی رہی. اب میری وفات کا وقت بالکل قریب ہے. آیا کوئی ایسا با اعتبار اصول دین اصل دین کا رہ گیا ہے جس پر عمل کرنا مجھ پر واجب ہے؟ تو میرے بچوں میرے بیٹوں میں کتابوں کے نام لے رہا ہوں جس سے مرضی میں آئے تسلی کرا لو. جو ہمارے علماء سندھ قم میں ہیں یا نجف میں ہیں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے آ گئے ہیں سندھ میں موجود ہیں جس سے آپ کا جی چاہے جا کے تسلی کرا لینا. کتابوں کا میں نام لے رہا ہوں. نمبر 1 کتاب کا نام ہے خصائص خدیجۃ الکبریٰ. نمبر 2 کتاب کا نام ہے ریاحین الشریعہ. نمبر 3 کتاب کا نام ہے فروغ آسمان حجاب. نمبر 4 کتاب کا نام ہے بہار الانوار. اور باقی بہت ساری کتابیں اب سارا ٹائم میں کتابوں کے ناموں میں نہیں دیتا. جب بی بی خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اصول دین میں سے کوئی ایسا اصل باقی ہے کہ جس پر میرا ایمان لانا واجب ہے؟ رسول نے فرمایا خدیجہ ذرا ادھر دیکھ.
نے سنی ہوئی ہوگی یہ روایت. فرمایا خدیجہ انظری ذرا ادھر دیکھ. اب جو بیوی نے دیکھا تو زیر نک مسکرا کر کہا یا رسول اللہ یہ تو میری آغوش کا پالا ہوا میرا بیٹا علی ہے. اسی بھائی مہمان جی اسی طرح نعرہ لگائیں گے جیسے آپ لگائے ہیں. کوئی روکتا ہے آپ کو؟ تو یار علی کا نام لیتے وقت اس طرح ڈر ڈر کے نعرہ نہ لگایا کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. خدا کی وحدانیت، محمد کی نبوت، علی کی ولایت، باقی ائمہ کی امامت کی قسم ہے. میں کئی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں کہ جب خوددار قبر میں جاتا ہے علی لینے آتے ہیں. زبان پہ علی علی ہوگا تو علی لینے آئے گے. قول میں، پھیر میں، گفتار میں، کردار میں. میرے بچوں اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم کہتے ہو میں علی کا غلام ہوں. مزہ تب ہے علی کہیں یہ میرا غلام ہے. تو فرمایا خدیجہ ذرا ادھر دیکھ. اب جو بیوی نے دیکھا تو زیر لب مسکرا کر کہا یا رسول اللہ یہ تو میری گود کا، میری آغوش کا پلا ہوا میرا بیٹا علی ہے. فرمایا ہاں یہ علی ہے لیکن یاد رکھ ہوا مولا کے وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ مِن بَعْدِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. میرے بعد قیامت تک یہ تیرا بھی مولا ہے. بابا سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بابا جی؟ اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے خدیجہ یہ تیرا بھی مولا ہے اور تیرے بعد قیامت تک کے لیے جتنے آنے والے مومنین ہیں یہ ان سب کا مولا ہے. رسول نے شرط لگا دی کہ علی مولا اس کا ہے جو مومن ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے سادہ لفظوں میں پڑھ گیا. علی کے لیے رسول نے شرط لگا دی کہ علی اس کا مولا ہے میرے بعد جو مومن ہوگا. تو لڑائی کیسی، جھگڑا کیسا، فساد کیسا؟ علی کو وہی مانے گا جو کل بھی مومن تھا اور آج بھی مومن. تو جب ہماری ماں کا گزارا اقرار امامت علی کے بغیر نہیں ہو سکتا. واہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین ہے نا. بابا جی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے. میں آپ کے لیے ترستا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. ہماری ماں ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین ہے. جب ان کا گزارا علی کی ولایت کے بغیر نہیں ہوتا. چلو میں ان کا نام لینے کے بعد ایک اور نام لے رہا ہوں. خود علی کی ماں کا گزارا. بی بی خدیجہ الکبریٰ تو ایک جو مقام ہے بجا ہے، لیکن خود علی کی اپنی ماں کا گزارا علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر نہیں ہوتا. پھر کتاب کا نام لے رہا ہوں، بہار اور بہار میں بھی ہے، ریاحین شریعہ میں بھی ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات پر جب روتے ہوئے علی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. فرمایا لا لا ایسا مت کہو، تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا بلکہ خود میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. اب رسول نے اس بی بی کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا. دوستوں، بیٹوں، بھائیوں، یہ بات ذرا صفات ذہن پر نقش کر لو. جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کا جو کفن بنا ہے وہ رسول
میں مکمل وعدے نہیں کر سکتا، صرف اشارہ فکر دے سکتا. جو لے لیں گے وہ لیں گے، جو نہیں لے سکیں گے اور ان کی بھی مجبوری ہوگی، لیکن میری بھی مجبوری ہے. جتنی رسول کی صحابیات ہیں یا رسول کے بعد ہماری امہات ہیں، کسی کو رسول نے اپنے کرتے کا کفن نہیں پہنایا. واحد فاطمہ بنت اسد ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ کو چادر دی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد کو رسول نے اپنا کرتا دیا. اور دیکھیے جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف نبی نے کیا بھیجا تھا؟ اپنا کرتا. اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یات بصیرا، کہ یہ میرا قمیص میرا کرتا لے جاؤ، جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈالو. اس کی گئی ہوئی بینائی پلٹ کر واپس آ جائے گی. گل سمجھ آئیے بابا جی؟ سمجھ گئے ہو کیا بھیجا؟ کرتا بھیجا کہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، اس کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی. جب بشیر کرتا لے کر پہنچا جسے دیا، اس نے جا کر کیا کیا؟ وہ کرتا جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا، ادھر ڈالا اور ادھر آپ کی بینائی پلٹ کر واپس آ گئی. یہاں یعقوب علیہ السلام کو شفا یاب بنانے کے لیے جب حضرت یوسف نے کرتا بھیجا تھا تو کب کہا تھا یا اللہ میرے کرتے میں یہ اثر پیدا کر. بڑے بچے چپ کر گئے ہیں، کچھ بزرگ بھی چپ کر گئے ہیں، میں پھر سمجھاتا ہوں. یعنی جناب یوسف نے کرتا بھیجتے وقت اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میرے اس قمیص میں یہ اثر پیدا کر کہ یہ میرے باپ کے چہرے سے بس ہو اور بینائی مل جائے. نہ کہا لے جاؤ، صرف ارادہ کیا کہ اس کے بس ہونے سے میرے باپ کو بینائی مل جائے. یہ بات ذرا سمجھنے کے قابل ہے. اچانک زبان پر آ لیں گے، میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں. شیعہ حضرات کے علماء میں اس وقت ایک بات چل رہی ہے، آج سے نہیں ہے صدیوں، لیکن اب بڑے زور پر حجاب میں بھی، قرآن شریف میں بھی، مشہد میں بھی، انڈو پاکستان میں بھی علماء میں یہ بات بڑی چل رہی ہے کہ آیا رسول سے، علی سے، ائمہ سے یہ کہنا کہ تم مجھے شفا دو، تم مجھے رزق دو، تم میری فلاں مشکل کشائی کرو، آیا یہ کہنا جائز ہے؟ یا صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تجھے نبی کا واسطہ، علی کا واسطہ، امام حسن حسین کا واسطہ یا مولا عباس کا واسطہ، ان کے واسطے سے مجھے شفا دے، ان کے واسطے سے، وسیلے سے مجھے رزق دے، مجھے کامیابی دے. آیا ان سے بھی کہہ سکتے ہیں؟ یا یہ بھی جب ان سے مانگتے ہیں تو یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں. معلوم ہوا ڈائریکٹ ان سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ ڈائریکٹ کہنے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا یا اللہ تجھے ان کا واسطہ، یا ان سے کہنا پڑے گا یا اللہ مزار پر جاؤ، مولا علی کے مزار پر جاؤ، رسول کے مزار پر جاؤ، جنت البقیع جاؤ، کربلا جاؤ، جا کر یہ کہو کہ یا مولا میں تیرے دربار پر حاضری دے رہا ہوں، فلاں مشکل میں ہوں، اللہ سے میری یہ مشکل حل کرا. یا مجھے ہے ذرا سن لو، یہ بات آسان نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہے جسے میں بڑے آسان لفظوں میں دے رہا ہوں، لیکن اس پر بہت بات ہو رہی ہے اور بڑے
نہیں ہے، تو میں بڑے سادہ لفظوں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جہاں کسی نبی نے معجزہ دکھاتے وقت بے اذن اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کی اجازت سے، وہاں کچھ نبی ایسے بھی ہیں جنہوں نے معجزہ دکھاتے وقت بے اذن اللہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ سامنے والے کو دیکھ کر۔ اب یہ فکرہ ذہن میں رہے، اب میں آیات پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ موضوع بدل گیا؟ چلنا تو میں نے صرف امام حسن علیہ السلام پر تھا، لیکن یہ بات بات پر آ گئی۔ وَأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں تمہارے سامنے گیلی مٹی سے ایک پرندے کی شبیہ بناؤں گا، مورت بناؤں گا۔ دیکھا نبی کہہ رہا ہے میں شبیہ بناؤں گا، تو شبیہ بناتے وقت ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے گیلی مٹی سے ایک پرندے کی مورت، ایک شبیہ بناؤں گا، بنا کر کیا کروں گا؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں روح پھونکوں گا۔ اب میں کیا کروں؟ دو تین مجالس میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں سے؟ فَإِذَا صَبَّيْتُ، جب میں آدم کا پتلا درست کر لوں تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے روح پھونکوں گا۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَنفُخُ، اس میں میں پھونکوں گا روح، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ نظر آئے گا۔ عجیبوں بڑی توجہ کرنا، بالکل ذہن میں کوئی اور تصور نہ لانا، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ یہ قصیدے کا شعر نہیں ہے، یہ ربائی کا مصرع نہیں ہے، ایک ایک لفظ پر آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت کیا ہے؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو تمہارے مادرزاد یعنی پیدائشی، جو تمہارے کوہڑ کے مریض ہیں، جو تمہارے اندھے ہیں، نابینے ہیں، جو تمہارے مبروز ہیں، برس والے ہیں، انہیں میرے پاس لے آؤ، میں صرف ہاتھ بس کروں گا، اللہ کے علم سے میں انہیں شفا دے دوں گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو میں تمہیں اس کے متعلق بھی خبر دے دوں گا۔ تو اب حضرت عیسیٰ نے ہر دعوے پر، بچوں سمجھ رہے ہو نا، حضرت عیسیٰ نے ہر دعوے پر بے اذن اللہ کہا کہ میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں آپ سمجھ گئے؟ اب میں دوسری آیت پڑھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں بیٹھ کر کہا کہ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے ایسا جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس لا کر میرے دربار میں پیش کرے؟ اب وہ کوسوں میل تھا، یعنی سینکڑوں میل کا وہاں سے فاصلہ تھا حضرت سلیمان کے دربار سے اور بلقیس کے دربار تک، اور بلقیس نے اس اپنے تخت کو ایک کمرے میں تالا لگا کر مکفر کر کے پہرے دار بٹھا کر وہ وہاں سے چلی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس کے پہنچنے سے پہلے تم میں سے کون ہے ایسا جو اس تخت کو میرے دربار میں پیش کرے؟ کالا عفریت من الجن، تو جنوں کا جو سردار تھا
اس سردار کو کہا جاتا ہے جنوں کے سردار کو جو طاقت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے عفریت. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے تخت بلقیس ابھی لاتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا ابھی آپ اپنا برخاست دربار نہیں کریں گے، یعنی آپ دربار میں ہوں گے آخری وقت تک، دربار کے آخری وقت تک میں بلقیس کا تخت لاتا ہوں. فرمایا نہیں، یہ بڑی دیر ہے، مجھے تو ابھی چاہیے. اب میرے بچوں، میرے بیٹوں، یہ سورہ النمل کی آیت ہے جو اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جناب سلیمان کے بھانجے نے، جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، یہ آپ کا بھانجا بھی تھا، وزیر بھی تھا، وسیع بھی تھا. تو اس نے پکار کر کہا انا آتی کا بہی، آپ اس سے نہ کہیں میں آپ کے لیے وہ تخت لاتا ہوں. کہا اچھا تو بتا کتنی دیر میں لائے گا؟ جب کہا نا تو بتا کتنی دیر میں لائے گا تو آپ پڑھے قرآن. سورہ النمل کی آیت ہے، گھروں میں جا کے پڑھنا. اس نے کیا کہا؟ قبلہ ان یتدع الیک طرفک، یہ جو آپ کی پلکیں ہیں نا ان کی جھپک سے پہلے. بڑے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو. بہت ڈیٹی کے نوجوانوں اپنے اندر بولنے کا جذبہ پیدا کرو. دیکھو یہاں یہ بڑی محنت ہو رہی ہے. شریعت کے باغ کو باغ و بہار رکھنے کی خاطر یہ مجالس کرائی جاتی ہیں. اگر آپ چپ رہے، بزرگوں کا زمانہ تو گزر گیا، پھر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو درس کون دے گا؟ یہ آپ نے دینا ہے. آپ بھی چپ کر کے یوں بیٹھ جاتے ہیں. درود پڑھیے گا، سلام، جیتے رہو، سلامت رہو. کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ پڑھیں قرآن. اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی جھپک کے پلک سے پہلے میں یہ تخت پیش کروں گا. بس اس نے کہا اب سے پڑھیں قرآن. فَدَبَّرَعَهُ مُسْتَقِرًا، اب تو جناب سلیمان نے دیکھا تو وہ تخت سامنے موجود تھا. یار حد ہو گئی ہے. جناب سلیمان، اچھا اس کے پاس علم کیا تھا؟ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، یعنی پوری کتاب کا علم نہیں تھا. اسماء اعظم جو ہے، اب میں کس بات ہے، خطیب آدمی ہوں، ان کی گداگری کا صدقہ ہے، پڑھتے پڑھتے پھر بات آ جاتی ہے. رات کراچی میں 2 گھنٹے پڑھ گیا، یعنی بجائے گھنٹہ سوا زیادہ سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے بعد سے بات نکلتی گئی، تقریب ہوتی گئی. تو یہ میں بخل نہیں کرتا دینے میں یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ نہ دوں یہ پھر دے دوں گا پھر دے دوں گا. نہ، یہ وہ سمندر ہے فضیلت محمد و آل محمد کا کہ جس میں کمی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. لَوْ كَانَ الرِّيَاضُ أَقْلَامًا وَالْبُحُورُ مِدَادًا وَالْجِنُّ حِسَابًا وَالْإِنسُ كِتَابًا مَا أَصَفَ لَا إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. یا علی، میں تیرے لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کے 10 قلم بن جائے، پورے پانی سیاہی، 7 سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، جنات حساب دان بن جائے، انسان لکھنے والے کاتب بن جائے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن علی تیرے فضائل کا 4تھا حصہ بھی ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور اللہ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ، کلمات اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو علی کیا کہتے ہیں؟ نحن کلمات اللہ، جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہو سکتی. تو وہ عاصم بن برخیہ جس کا علم من الکتاب ہے، جب وہ چھپا کے فلک سے پہلے کوسوں میل سے دور تخت بلقیس
हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर। ये मेरे रब का एहसान है कि वो मुझे जानना चाहता है कि मुझे ऐसा मजीद दिया है, इसके मिलने पे शुक्रिया अदा करता हूँ। हुजूर एक फिक्रा और दे दूं यहाँ, बच्चों साथ दोगे क्यों भाई, बोलोगे जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हो, एक फिक्रा और दे दूं। सुलेमान नबी है, ये उनका वजीर है। सुलेमान का मकाम इल्म अपने वसी के मकाम इल्म से वसी है, बुलंद है, तो उसे कह रहे हैं खुद क्यों नहीं मंगवाते? जब खुद मंगवा सकते हैं तो फिर खुद क्यों नहीं मंगवाते? हाँ, इसलिए नहीं मंगवाते कि लोगों को पता चल जाए कि नबी के वसी का मकाम कितना बुलंद होता है। इसीलिए रसूल अली से कहते रहे इस पे हमला कर, इस पे हमला कर, इस पे हमला कर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मोहब्बत तो हर पर गालिब है, लेकिन मोहब्बत का वसी गालिब अला कुल्ले। अच्छा जी, बात आया न होने पाए क्योंकि इतना बात नहीं होता। मैं यहाँ बहुत टाइम हो गया, जाके साथ आ गए हैं। हाँ, अभी आएंगे। चलो टाइम हो गया, मैं तुम्हारी बातों बातों में निकलता गया। चलो ये बात ले लो। अच्छा जी, अच्छा, दरूद पढ़े सलावा। ये तो आपने वो सलवार पढ़ी है जो जाकिर को बिठाने वाली होती है। दरूद बाबा ने बुलंद सलावा। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूदा दिखाते वक्त, बेटा ये बात बड़ी समझ है, यकीन जानो ये 10 मिनट का मजमून है जो मैं आपको 10 मिनटों में दे रहा हूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा ने जब मौजूदात दिखाते वक्त हर मौजूदे पर कहा बेइज़्निल्लाह, बेइज़्निल्लाह, तो यहां आसिफ बिन बरखिया ने क्यों नहीं कहा कि मैं ये तख्ते बिल्कीस बेइज़्निल्लाह जब के पलक से पहले आपके सामने रखता हूं, यहां उन्होंने क्यों नहीं कहा? या इसी तरह हज़रत यूसुफ ने जब अपना कुर्ता भेजा था, आयत में कहा है बेइज़्निल्लाह, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं कुर्ता भेज रहा हूं बेइज़्निल्लाह, ये मेरे बाप की बिनाई पर जाएगा। हाँ, फर्क क्या है? हर नबी, हर इमाम, हर मासूम बेइज़्निल्लाह उस वक्त कहता है मौजूदा दिखाते वक्त जब उसे ये यकीन हो कि जो मेरे सामने मेरा मौजूदा देख रहा है ये ज़ईफ़ुल अकीदा है। हाय हाय, यानी ये कमजोर अकीदे वाला है। ये मेरा मौजूदा देख कर इस कहत में गुमान में मुब्तला हो जाएगा कि ये अल्लाह है, ये खुद अल्लाह है। मुस्तकीम ये मौजूदा दिखा रहा है, ये इसकी अपनी ताकत है। लेकिन जब नबी को, इमाम को, मासूम को ये यकीन हो कि जिसे मैं मौजूदा दिखा रहा हूं ये कबीर अकीदा है, ये वाह 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 वाह, किस तरह आपने लिया है, अल्लाह आपको सलामती दे। ये मुहकम ईमान वाला है, इसके अकीदे में लर्जिश नहीं आएगी। जनाब यूसुफ कुर्ता भेज रहे थे अपने बाप के लिए, बाप है नबी, नबी को पता है, इल्म है कि यूसुफ के कुर्ते में शिफा की जो तासीर है ये पैदा करने वाला अल्लाह है। इसीलिए वो इसके मुताल्लिक ज़ईफ़ुल अकीदा बनकर कोई और गुमान नहीं कर सकता। इसी तरह आसिफ बिन बरखिया को भी यकीन था। जरूर पढ़िएगा सलावा। बात मुकम्मल कर, फिर एक आध जुमला पढ़ूंगा, बाकी में शायद बेटा पढ़ता रहेगा। आगे के साथ तशरीफ ला, जरूर पढ़िए सलावा।
ذاکر صاحب کیا کہیں گے؟ مولوی گلفام جب پڑھتا ہے تو اسی طرح یہ ضرور پڑھتے ہیں بابا کے غلام صلوات. یہ تو پنجاب میں جا کر میری کلاس لے لیں گے کہ یہاں ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، وہاں کوئی ان کے کہنے پہ درود ہی نہیں پڑتا. بابا کے غلام صلوات. تو جناب عاصم بن برخیا نے بھی بے اللہ نے کہا بیٹا دیکھے میری تھا. کیوں نہیں کہا؟ سامنے نبی تھا، انہیں پتا تھا کہ نبی کو کہ جو میں طاقت دکھا رہا ہوں، موجودہ دکھا رہا ہوں، یہ قوت دینے والا اللہ ہے، یہ طاقت دینے والا اللہ ہے. اسی لیے نہ نماز پڑھی، نہ دعا مانگی، نہ بے اذن اللہ کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے سامنے جو بنی اسرائیل ہے یہ میرا معجزہ دیکھ کر بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. کوئی مجھے ابن اللہ کہہ دے گا، کوئی اللہ کہہ دے گا. اسی لیے انہوں نے بے اذن اللہ کہا. تو علی نے بھی سورج پلٹا کر نماز اس لیے پڑھی تھی کہ لشکر میں کچھ ضعیف العقیدہ موجود تھے. علی منوانا چاہتا تھا کہ میرا سجدہ دیکھ کر یہ مان جائے کہ جب اللہ کے علی میں یہ طاقت ہے تو جو علی کا بھی علی ہے اس میں کیا طاقت ہو. تو محمد و آل محمد معجزہ دکھاتے وقت دعا تب مانگتے تھے، نماز تب پڑھتے تھے جب انہیں یقین ہوتا تھا کہ یہ سامنے والا ضعیف العقیدہ ہے، ایمان کا کمزور ہے. لیکن جب انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ سامنے سلمان ہے یا سامنے مقدار ہے یا سامنے ابو ذر ہے یا سامنے گبر ہے یا ان کے مزاج والا ہے، تو یہاں وہ آپ کو یاد ہے نا، یہاں وہ دعا نہیں مانگتے تھے. آپ کو یاد ہے نا، چونکہ میں نے ختم کرنا ہے، بیٹا آگے ہے، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اسے بھی پڑھنا ہے اور بہت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں یہاں پہ بات دے رہا ہوں، وہ دیتا ہوں جو آپ کو یاد ہے. بی بی فضا نے 3 دن برابر جب بطول کے گھر میں فاقہ دیکھا، یہ صرف ذاکروں کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ سے ثابت ہے. تو بی بی نے کیا کیا؟ جو نسخہ کیمیا بی بی جانتی تھی اس کا سونا بنایا. سونا بنا کر جتنے حوالے چاہو میرے پاس موجود ہیں، میں دینے کے لیے تیار. سونا بنا کر علی کی خدمت میں پیش کیا. یا مولا یہ سونا حاضر ہے. فرمایا کیوں؟ کہا 3 دن ہو گئے گھر میں فاقے، اسے بازار میں فروخت کرے تاکہ یہ فاقے ختم ہو سکے. علی نے دیکھا، دیکھ کر کہا فضا اگر اس میں یہ ملا دیتی. یہ آپ کے چہروں میں اس لیے میں نے یہ ذکر کیا ہے، ورنہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا. اگر فلاں شے اور ملا دیتی تو اس میں اتنی تبدیلی آتی کہ پورے مدینے میں اس جیسا سونا کسی جوہری کے ہاں نظر نہ آتا. جناب فضا تھرما کر کہتی ہے، یعنی کاٹ کر کہتی ہیں، مولا کیا یہ فن آپ بھی جانتے ہیں؟ بابا سمجھ رہے ہو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا یہ علم آپ بھی جانتے ہیں؟ علی مسکرا کر فرماتے ہیں صرف میں نہیں جانتا، ادھر تھے سامنے حسن اور حسین تھے. فرمایا یہ میرے حسنین بھی صرف جانتے نہیں بلکہ درس دینے والے ہیں. مولا آپ یہ علم جانتے ہیں؟ جب تعجب میں کہا تو اب علی نے کیا کیا؟ جہاں کھڑے تھے وہاں سے علی ہٹے، ہٹ کر کہا فضا ذرا دیر، اب نماز نہیں پڑھی. اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو. ہم جیسے چھوٹے موٹے غریب مولویوں کو سننے کا، جہاں بڑے بڑے ذاکر سنتے ہو، تھوڑا ہمیں بھی سن لیا کرو توجہ کے ساتھ. علی ہٹے، ہٹ کر کہا فضا اب ذرا نیچے دے. اب جناب فضا نے جو نیچے دیکھا تو سونے کے ذخائر یعنی ذخیرے سونے کے نظر آئے. اب یہاں علی نے دعا نہیں مانگی، علی نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ علی
تو یہ ان کو مقام جو ہے اللہ کی جانب سے حاصل ہے. بیعت وہ لے سکتا ہے جس کا ہاتھ ید اللہ کہلوائے. اور ید اللہ ہاتھ کس کا کہلوائے گا؟ اللہ اکبر. رسول کے لیے اللہ فرما رہا ہے سورہ ہود آیت نمبر 17 افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. آیا وہ ذات جو اپنے رب کی طرف سے کھلا واضح ترین دلیل پر ہے، یعنی خود معجزہ ہے، وَيَتْلُوهُ اور اس کے پیچھے پیچھے قدم بقدم بلا فصل آ رہا ہے، شاہد منہ اس کا گواہ. اب یہ بات ختم ہو لینے دو، میں بیٹے کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. شاہد اس رسول کا آ رہا ہے گواہ. اس گواہ کی نشانی کیا ہے؟ وہ محلے دار نہیں، لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں، گھبراؤ نہیں، وہ معمولی قرابت دار نہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ من ہو، اس رسول میں سے ہے. یہ آیت میں نے آپ کو بتا دی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے کہ رسول کا گواہ کون ہے؟ من ہو، جو رسول میں سے ہے. اب آؤ تلاش کریں کہ وہ کون ہے جو رسول میں سے ہے. ایک بات سن لو پھر 2 لفظوں میں ختم کرتا ہوں. بابا جب رسول کا گواہ وہ نہیں ہو سکتا جو رسول میں سے نہ ہو. اگلا فکرہ تو کوئی بیجی والوں آپ نے دینا تھا، سارے ہی جو جنہیں بیٹھے ہو. جب رسول کا گواہ وہ نہیں ہو سکتا جو رسول میں سے نہ ہو، تو رسول کے بعد رسول کی دستار کا وارث وہ کیسے ہو سکتا ہے جو رسول میں سے نہ ہو؟ جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا میں دیکھ رہا تھا، میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں، فلاں نے نعرہ نہیں لگایا. حد ہے یار. ثابت ہو گیا نا قرآن سے کہ رسول کا گواہ وہ ہو سکتا ہے جو رسول میں سے ہے. تو وہ کون ہے جو رسول میں سے ہے؟ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے، حضور تفسیر کریں گے. علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے اولھا، وہ جو دلیلیں ہیں کہ گواہ کون کون ہے، ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے ہوا جبرائیل. اس سے مراد جبرائیل ہے. ہم کہتے ہیں علامہ جبرائیل کبھی بھی رسول کا گواہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر جبرائیل رسول میں سے ہوتا تو شب معراج سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتا. رک کر کہہ رہے لو تجاوزت انمرۃ اللہ ترکت، اگر میں انگلی کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو یا رسول اللہ میں جل جاؤں گا. یہی جبرائیل تو ہے جو شب معراج رک کر بنوا رہا ہے کہ میں محبت کے مقام پر انگلی کے پھوڑے کے برابر بھی قدم نہیں رکھ سکتا. تو جو محبت کے مقام پر قدم نہیں رکھ سکتا اسے من ہو مانتے ہو، اور جو محبت بن کر محبت کے بستر میں سو رہا ہے. رسول میں سے کون ہے؟ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 11. اس میں 17 حدیثیں ہیں. میں 17 میں سے صرف 2 پڑھوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے. کنز الامال اہل سنت کی کتاب ہے، جلد نمبر 11 ہے. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یمن سے لوگ مسلمان واپس آئے
تو ایک نے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر علی کی شکایت کرنا شروع کی. رسول نے اس سے منہ پھیر لیا. یہ میرے ہاتھ میں رسول جی میرے بچوں رسول نے اس سے منہ پھیر لیا. وہ پھر آگے آیا چاہا شکایت کرے. رسول نے پھر منہ پھیرا. وہ پھر آگے آیا چاہا شکایت کرے. جو رسول علی کی شکایت سننا نہیں چاہتا وہ علی کے دشمن کو برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ فکر ہے رسول کی حدیث ہے. رسول نے اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا ما تریدون ما تریدون ما تریدون فی علی. تم علی کے بارے میں مجھ سے کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے علی منی وانا من ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اب آخری حدیث دے رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. آخری حدیث کیا دے رہا ہوں وہ بھی اسی سے دے رہا ہوں کہ جب رسول نے سورہ توبہ کی پہلی 10 آیات کسی کو دے کے روانہ کیا, نام میں نہیں لے رہا, جو داد دے ان سے پوچھ لینا کہ جا کے مکہ میں تم تبلیغ کرو. جب وہ روانہ ہوئے پیچھے علی کو بھیج دیا کہ علی جاؤ ان سے آیات لے کر تم تبلیغ کرنے جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ 10 آیات کے مفسر نہیں بن سکتے. اگلا فکر میں کھا گیا. علی چلے جا کے آیات نہیں مکہ پہنچے. جب وہ بزرگوار واپس پلٹے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے واپس کیوں بلا لیا؟ علی کو بھجوایا, مجھے بلا لیا. کہا میں نے نہیں بھجوایا علی کو اور نہ میں نے تمہیں واپس بلایا ہے. کہا علی نے تو یہی کہا ہے. فرمایا ہاں تمہیں بھیجنے کے بعد جبرائیل میرے پاس آیا. یہ میرے پاس حدیث کی فوٹو کافی موجود ہے. جبرائیل میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہا کہ تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ میرا محمد ان آیات کی تبلیغ کے لیے یا خود جا یا اس بات کو بھیج جو تجھ میں سے ہے. علی جو منی وانا من ہو. جب علی منبر پر بیٹھے تھے سن 35 ہجری 25 ذی الحجہ جمعہ کا دن, مسجد نبوی مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. علی جب چلے مسجد سے گزر کر رسول کے منبر تک پہنچے, پہلے زینے پر, دوسری سیڑھی پر, تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر جب علی جیسا ناطق قرآن منبر کے اس رحل پہ بیٹھا جہاں رسول جیسا ناطق قرآن بیٹھا تھا, ادھر علی بیٹھے ادھر اکثر کے دل بیٹھے. ہاتھ دے یاد والے سنن. ادھر علی اس جگہ پر بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے, اس وقت اکثر کے دل بیٹھے. علی نے دیکھا لوگ چھ میں گویا کرنے لگے. کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کسی نے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھتے تھے. علی نے جلال میں آ کر کہا اس کو کیا تمہیں یاد نہیں ہے مکہ میں فتح کے بعد بیت اللہ میں بت توڑتے وقت رسول نے مجھے کہاں کھڑا کیا تھا اپنے شانوں پر؟ رسول کے شانے افضل ہے یا یہ لکڑی کا منبر؟ فما هذه الآمات, یہ منبر کیا ہے جس کے قدم اور رسالت پہ آ سکتے ہیں؟ جو بنی والے ہیں وہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. الحسن منی والحسین منی وانا منہما. حسن مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں ان میں سے ہوں. میرے بھائی واجب الاحترام مولانا منظور صاحب بڑے انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تاریخی اعتبار سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت بیان کر چکے ہیں. میرے پاس اب وقت نہیں ہے, میں شہادت نہیں پڑھ سکتا. میں ایک جملہ دے رہا ہوں, مسائل کا مجھے معاف رکھنا, مسائل میرا بیٹا پڑھے گا. میں ایک جملہ دے رہا ہوں. ایک
बात से हमें रखना। हुजूर आपसे भी अर्ज है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर 26 सफर का दिन गुजारता या 27 सफर का दिन गुजारता नहीं। यानी इमाम हसन को जो जहर मिला है, बस मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं, मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा जो बच्चे का बेटे का टाइम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो जहर मिला है वो 50 हिजरी 26 सफर या 27 सफर को नहीं मिला, हत्ता के सफर के महीने में नहीं मिला। पूरी तारीख का मैं जामिन हूं, जितने उलमा है उनसे रुजू करना। सन 50 हिजरी 18 मुहर्रम को हजरत इमाम हसन को जहर मिला है। ये जो आखिरी जहर मिला है ना, ये मिला है सन 50 हिजरी 18 मुहर्रम को। 18 मुहर्रम से लेकर 28 सफर की रात तक गरीब मदीना बिस्तर पर तड़पता रहा। तमाम हाशिमियात और हाशिमी जनाब हसन के गिरदा गिर्द रहे। इमाम हसन के 9 भाई उस वक्त, कुछ तारीख कहती है 10, कुछ कहती है 9 भाई कम अज कम उस वक्त इमाम हसन के मौजूद थे। इसी तरह आपकी 7 बेटियां थी, शहजादियां थी। 8 आपके शहजादे थे। बाकी बहनें और बाकी हाशमी जो है वो अलग हैं। जब जनाब हसन जहर के सबब आपके कलेजे के टुकड़े कट कर बाहर आने लगे तो कोई ना कोई संभालने वाला मौजूद था। कभी बेटियों ने संभाला, कभी बहनों ने संभाला, कभी भाइयों ने संभाला। तो जो फिक्र मैं देना चाहता हूं वो आप उसका दे रहा हूं। जो बेटी भी बाबा के जसद से या कदमों से लिपट कर रोई, किसी ने उसको हटाया नहीं, किसी ने उसको छिड़का नहीं। लेकिन हाय करबला, जब लूटा हुआ हुसैन, अपने खून में डूबा हुआ हुसैन तलवार की नोक पर पेशानी रखकर खुदा की तस्बीह अदा कर रहे थे, तो ये तारीख से जाकिर नहीं पढ़ते। ये दफ्तर मुकर्रम में और बाकी किताबों में मौजूद है कि 4 साल सकीना ने फूफी से इजाजत ली कि फूफी मुझे इजाजत दो, मैं बाबा को आखिरी सलाम करा। मुझे मालूम है मैंने करबला से जाके वापस नहीं आना। इजाजत मिली, बच्ची बाबा के करीब आई। अब हुसैन का सर तलवार की नोक पर है, आंखें बंद है, खुदा की तस्बीह ज़बान पर जारी है। बच्ची ने आवाज देकर कहा, ये फिक्रे हैं आवाज के, अस्सलामु अलैका या अय्युहल गरीब। मेरे गरीब करबला बाबा, अपने सीने पे सोने वाली सकीना का सलाम कबूल कर। सलाम का करना था। हुसैन ने आंख उठाई, सकीना मिलने आई हो? हाँ बाबा। कुछ तीर निकाले, ये मैं तफसील में नहीं जाता। सकीना मिली। जब शेर खंजर लेकर आया तो अब इमाम ने फरमाया, सकीना चली जा, वापस चली जा। मैं नहीं देख सकता कि मेरे सामने तो शेर के जुल्म का निशाना बने। अब ये बच्ची पलटी, बस यही मैंने सुनाना था। सकीना बाबा को छोड़कर खैमागाह की तरफ जाने लगी। किताब का नाम ले रहा हूं, मक्तल मुकर्रम। जब ये बच्ची चली तो कैसे चली? सकीना का मुंह है, रुख है हुसैन की तरफ, उल्टे पांव जा रही है खैमे की तरफ। कभी तड़पते बाप के सामने लोग उसकी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ते। सकीना उल्टे पांव पलटी। शहजादी ने देखा कि शिमर ने मेरे बाबा के सजदे की हालत में आपकी गर्दन पर खंजर चलाना शुरू किया। पहली जब चली, सकीना देख रही है
रोटी उल्टे पांव आ रही है। दूसरी चली, तीसरी चली, 12वीं चली, जब 13वीं तरफ चली और हुसैन का सर तब से जुदा हुआ तो अब सकीना उल्टे पांव नहीं चली बल्कि बच्ची से देखा न गया, रोती हुई खैमों की तरफ दौड़ी, आवाज देकर कहती है बीवियों में लुट गई, बीवियों में उजड़ गई, मेरा बाबा मारा गया, मैं यतीम बन गई। अल्लामा लिखते हैं मक्तल मुकर्रम में कि जब हुसैन का सर मन से जुदा हुआ 3 चीजें जाहिर हुई। एक है नीचे से ऊपर गई, एक है ऊपर से नीचे आई, एक है चारों तरफ घूमी। जो शय ऊपर से नीचे आई वो जिब्राइल फरिश्ता था जो आवाज देकर कह रहा था कद को दिल हुसैन बयान में करबला, कद को दिल मजलूम बयान में करबला, लगातार मारा गया। और जो शय नीचे से ऊपर गई वो हुसैन का सर था जो जालिमों ने नेले की नाव पर सवार किया। और वो शय चारों तरफ घूमी, वो तिल्ले ज़ैनबिया से दौड़ कर आने वाली सानिए ज़हरा हुसैन की बहन ज़ैनब थी जो आवाज देकर कह रही थी लोगों अब तो मुझे गरीब के हाथ पांव बनाने दो, अब तो गरीब का कटा हुआ गला ज़ैनब को चूमने दो, हाय मेरा गरीब हुसैन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।